اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، 2 نومبر بروز بدھ 2022 کو میں یہ ایک کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ بعض گروپوں میں رافضی اور نیم رافضیوں سے مراد جو اندر کے تو پکے ہیں، پورے ہیں، اندر میں وہ اندر کے نیم نہیں ہیں، مگر اوپر لبادہ اہل سنت کا اوڑھ کر اب اہل بیت کی پڑیوں میں بغض صحابہ کا چورن بیچ رہے ہیں، اور وہ داتا صاحب کے نام پر سواریاں بٹھا کر گامے شاہ اتار رہے ہیں۔ انہوں نے مختلف واٹس ایپ گروپوں میں بڑی مہم چلا رکھی ہے، محسن اسلام خال المومنین امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ علیہ السلام کے بارے میں، ان کے بغض میں آ کر۔ تو میرا ان سے کافی مناظرے پہلے ہو چکے ہیں، اس پر واٹس ایپ پر بھی اور آن لائن بھی بڑے ہو چکے ہیں، اور آمنے سامنے بھی ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے سیدنا امیر معاویہ کے خلاف، وہ ہے فئۃ الباغیہ۔ تو آج اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ تو تمام اہل سنت علماء عوام سے، طلباء سے اپیل ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں تاکہ لوگوں کا ایمان محفوظ رہے۔ بخاری شریف میں اور کافی کتب حدیث میں یہ ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر مسجد نبوی کے موقع پر فرمایا کہ عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، تم ان کو جنت کی طرف بلاؤ گے، یعنی عمار ان کو جنت کی طرف بلاتا ہے، ویدعونہ الی النار، اور وہ لوگ اسے آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو ہم اس حدیث پر پورا ایمان رکھتے ہیں، پورا یقین رکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، مگر اب دیکھنا ہے کہ وہ باغی گروہ ہے کون سا جس کو حضور نے فرمایا کہ باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، یہ ان کی صفت ہے کہ یہ جنت کی طرف بلائیں گے، وہ ان کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ تو بظاہر جو مشہور اور معروف ہے کہ 2 گروہ لڑ رہے تھے جنگ صفین میں، ایک حضرت سیدنا مولا مومنین، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور دوسرے امیر المومنین کاتب وحی خال المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 گروہ تھے۔ اب ان کے درمیان حضرت عمار شہید ہوئے ہیں، تو سیدنا عمار کی ایک حیثیت تو واضح ہے، سیدنا عمار بن یاسر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے۔ اب ان کو جو شہید کیا ہے تو اس پر پھیلا دیا گیا ہے کہ وہ امیر معاویہ کے ساتھیوں نے کیا ہے، لہذا وہ اس حدیث کے لحاظ سے فی باغیہ ٹھہرے۔ تو حضرت امیر معاویہ کا کوئی نام تو حضور نے ڈکلیئر کیا نہیں، یہ تو دشمنان معاویہ کی چال ہے۔ تو حضرات، اصل حقیقت یہ ہے کہ وہاں 3 گروہ لڑ رہے تھے، ایک گروہ حضرت علی کا تھا، ایک سیدنا امیر معاویہ کا تھا، ایک مولا کائنات سیدنا علی پاک کا تھا، اور درمیان میں باغی گروہ تھا۔ وہ باغی گروہ کون سا تھا؟ قاتلان عثمان کا۔ وہ بلوائی تھے جو حضرت عثمان کو شہید کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، مگر انہوں نے حملہ کیا ادھر سے کہ تاکہ پتہ چلے معاویہ کے ساتھیوں نے اس کو شہید کیا ہے، جبکہ شہید کرنے والے وہی باغی تھے، اور انہی کو باغی کہا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آ رہا ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر ان کو دعوت دے رہے تھے کہ باز آ جاؤ ان حرکتوں سے، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، تم نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ سمجھے کہ اگر عمار بن یاسر جیسا بندہ بھی نکل گیا یا نیوٹرل ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارے فتنے کا کیا بنے گا، ہم تو پکڑے جائیں گے۔ تو اس باغی گروہ نے قتل کیا، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا، تو انہی کو حضور نے باغی کہا تھا۔
اب اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نہیں آتے، یہ ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں آتے کیوں؟ کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لعل اللہ یصلح بین فئتین، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو عظیم مسلمان گروہوں کی صلح کرائے گا۔ وہ عظیم مسلمان ایک تو حضرت علی ہو گئے، دوسرے تو امیر معاویہ، تو جن کو خود حضور نے عظیم مسلمان کہا ہے ان کو فیہ باغیہ حضور کیسے فرما سکتے ہیں؟ اور یہ حضرت عمار بن یاسر کی شہادت پہلے ہے، صلح بعد میں ہے، تو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فیہ عظیمہ میں شامل ہے، فیہ مسلمان میں اور مسلمین میں شامل ہیں، تو وہ تو باغیہ کا مصداق نہیں بن سکتے۔ تو باغیہ کا مصداق قاتلان حسین ہے، اور وہی جہنم کی طرف بلا رہے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر ان کو جنت کی طرف بلا رہے تھے۔ ایک تیسری بات جو بڑی اہم ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا حدیث، یہ جو اس کے الفاظ ہیں یہ معرفہ ہے، تقتلک الفئۃ الباغیہ، یہ معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے۔ اگر یہ نکرہ ہوتا تو ہوتا تقتلک الفئۃ باغیۃ، تو جب یہ نکرہ ہے ہی نہیں، نکرہ ہوتا تو معنی یہ تھا کہ جو تجھے قتل کرے گا وہ جو پہلے جو تجھے قتل کرے گا وہ باغی ہوگا، مگر یہاں تو معرفہ ہے کہ اس کا باغی ہونا پہلے مشہور ہے، یہ نہیں کہ جو تجھے قتل کرے گا وہ باغی ہوگا۔ تو اگر نکرہ ہوتا تو شک جاتا حضرت امیر معاویہ پر، کیونکہ یہ حضرت علی کے ساتھی تھے، مگر یہ تو معرفہ ہے، مطلب وہ پہلے ان کا باغی ہونا معروف ہے، ان کا باغی ہونا سب جانتے تھے، اور حضرت علی بھی جانتے تھے کہ قاتلان عثمان باغی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی جانتے تھے، عمار بن یاسر بھی جانتے تھے، صحابہ بھی جانتے تھے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ جید صحابہ جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، اور جید صحابہ جو حضرت علی کے ساتھ تھے، اور جید صحابہ جو دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں تھے، بالکل نیوٹرل تھے، ان میں سے کسی نے بھی فیۃ الباغیہ کا اطلاق سیدنا امیر معاویہ پر نہیں کیا۔ یہ چیلنج ہے دشمنان معاویہ کلاب الحاویہ کو کہ اگر تم میں علم کی رتی بھی ہے تو ثابت کرو کہ تمام صحابہ میں سے کسی نے بھی فیۃ الباغیہ کا اطلاق کیا، اور اگر وہ سمجھتے کہ یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار کے مصداق امیر معاویہ ہیں تو پھر صلح کرتے، اور صرف صلح، بیعت کرتے، صرف بیعت، سالانہ ہزاروں نہیں لاکھوں دراہم ان سے تحفے اور ہدیے اور وظیفے وصول فرماتے امام حسن و حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے فرمایا امامی، معاویہ میرا امام ہے، تو جن کو سیدنا حسین پاک امام کہیں وہ فیۃ الباغیہ اور یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار میں نہیں آ سکتے، لہٰذا یہ دھوکہ دے رہے ہیں دشمنان صحابہ۔ عمار بن یاسر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ہمارے ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق سچ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔